ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ حضرت عائشہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ واپسی میں مدینہ کے قریب پہنچ کر ایک مقام پر قیام کیا، لشکر کو کوچ کا حکم دے دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کے لیے لشکر سے دور چلی گئی۔ جب واپس لوٹنے لگی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار ٹوٹ گیا جو نگینوں کا تھا۔ نگینے جمع کرنے میں دیر ہو گئی۔ جب ہار ملا تو قافلہ تیار تھا، قافلہ جا چکا تھا، وہاں آ کر لیٹ گئیں۔ جب وہاں پہ آ کر لیٹ گئیں اس حال میں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگلی جگہ پر جا کر قیام کریں گے تو مجھے میری جگہ پر نہ پا کر آدمیوں کو یہاں میری تلاشی کے لیے بھیجیں گے۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قافلے کے جانے کے بعد آتے تھے، قافلے کی کوئی بھی گھری پڑی چیز اٹھا کر لے آتے تھے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہو گئی۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کو پہچان لیا، کیونکہ پردہ نازل ہونے سے پہلے انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھ لیا تھا، اس لیے فوراً پہچان لیا۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اونٹ حضرت عائشہ کے سامنے رکھا اور جب حضرت عائشہ اونٹ پہ سوار ہو گئی تو اونٹ کی مہار پکڑ لی۔ جب قافلے کے ساتھ پہنچی تو وہاں پہ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی اور اس کے گروہ جماعت نے شور مچا دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صفوان کے ساتھ کیوں آئی ہیں۔ وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ پہنچی تو 1 مہینے تک بیمار ہو گئیں۔ ایک دن مستہ کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے باہر نکلی تو گھروں میں بدبو آنے کی وجہ سے گھر میں بیت الخلاء نہیں بنائے جاتے۔ جب حضرت مستہ اور حضرت عائشہ باہر گئیں تو مستہ نے فرمایا کہ مستہ ہلاک ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ ایسے شخص کو کیوں ہلاک کرنا چاہتی ہیں جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے۔ حضرت عائشہ مستہ نے کہا کہ تمہیں اس قصے کی خبر نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ کیسا قصہ؟ حضرت مستہ نے سارا قصہ سنایا۔ حضرت عائشہ کا بخار اور تیز ہو گیا اور قضائے حاجت کیے بغیر وہاں سے واپس چلی گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی کہ اپنے والد اور والدہ کے گھر جانے کی۔ جب اپنے والد اور والدہ کے گھر گئیں تو اپنی والدہ رومان سے اس قصے کے بارے میں پوچھا۔ جب ان کو قصے کے بارے میں پتہ چلا تو اتنے زور سے چیخیں کہ چھت پر ان کے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے نیچے آ گئے۔ انہوں نے رومان سے پوچھا کہ عائشہ کو کیا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ عائشہ کو قصے کی خبر ہو گئی ہے۔ جب وہاں سے واپس آنے لگی تو ساری رات روتی رہی یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے گھر آئے اور پھر رومان نے حضرت عائشہ سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگو۔ حضرت عائشہ نے کہا جب میں نے ایسا کوئی کام ہی نہیں کیا تو میں معافی کس بات کی مانگوں۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وحی آنے کی کیفیت نازل ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اے عائشہ تمہیں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات نازل فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئیں۔ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر مدینہ مسجد میں چلے گئے اور سب لوگوں کو کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچ بول رہی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی سورۃ نور کی 10 آیات میں آئی۔